الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس ملک الشعراء طوطی ہند محبوب الہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور دلی کی سرزمین پر آپ کے سامنے میری یہ پہلی حاضری ہے، اور یقیناً حاضریاں اس سے پہلے زیارت کے اور تبرکات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن تقریر کی غرض سے اور خطابت کی غرض سے جو مجھے حکم ہوا دلی میں آ کر بیان کرنے کا، تو میرے عزیزوں، یہ میں اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے خطابت کا سب سے پہلے راجدھانی میں اگر کہیں موقع ملا ہے تو محبوب الہی کے قدموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہی کے قدموں سے تخت بھی بدلے جاتے ہیں، بے شک یہیں سے انشاءاللہ انقلاب کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد عرس کی اس تقریب کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ علم دوست حضرات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت قبلہ سید فرید نظامی صاحب اور والد بزرگوار حضرت سید احمد نظامی صاحب، ان کے رفقا محبوب الہی کے آل و اولاد سید ادیب نظامی صاحب، ان حضرات کو دیکھ کر پھر دل میں یہ ایک الگ سی تمنا جاگ جاتی ہے کہ یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے عشق رسول بانٹا جاتا تھا۔ بے شک آج انہوں نے دوبارہ اس بیڑے کو اٹھایا ہے کہ عرس جو ہے وہ صرف چادر گاگر اور صندل کے لیے ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی صرف لنگر کے لیے ہوتا ہے۔ عرس جو ہوتا ہے وہ عشق رسول کا جام پلانے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھٹکے ہوئے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو سنبھالا ہے۔ محب گرامی مولانا جنید صاحب کی یہ محنتیں ہیں۔ مجھ فقیر کو انہوں نے یاد کیا، میں دوڑا یہاں صرف اس لیے چلا آیا کہ یہاں کی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں، لیکن ایک شکایت ضرور کر جاؤں گا کہ اہل دلی یہاں پر جس قدر تعداد میں ہیں، یہ تو پوری دلی کے مسلمانوں کی زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عظیم بارگاہ کے فیض لینے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ سب بھی اپنے احباب اور اقربا کو سب اس میں شریک کرتے ہیں،
اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس عرس مبارکہ کو ایک اور نئی شان کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج مجھے حکم ہوا ہے، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، میں مقرر آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب، مجھے بنایا گیا ہے لوگوں میں، اور یہ علماء نے اعلانات کر کے مجھے مقرر بنایا یا جلسوں میں بلا کر کے مجھے مقرر شو کیا ہے۔ باقی حقیقت میں تقریر کرنے کا جو فن ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں، میں تو اپنے جذبات کا بیمار آدمی کہ جو دل پہ اترتی ہے وہ چیخ کر کے بول جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کہاں وہ تقریر کے نپے تلے الفاظ، کہاں وہ اشعار سے اپنی تقریروں کو سجانا، یہ میرا فن بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ سب آتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا درد غلاموں کے درمیان شیئر کر لیا جاتا ہے، بے شک اس نیت کے ساتھ کہ جو بولیں تو درد ہلکا بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کیا کہ حضرت مولانا جنید صاحب، سید فرید نظامی صاحب قبلہ کی وساطت سے مجھے انہوں نے حکم دیا کہ خاص ایک عنوان پر آپ کی گفتگو ہوگی۔ ویسے تو جلسے یوں ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو عنوان دیا بھی نہیں جاتا آج کل، تقریریں یوں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، باضابطہ عنوان پہ بولنا ہے، باؤنڈری کھینچی گئی ہے، سرحد لگائی گئی ہے، اور حکم مجھے یہ ہوا کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں خانقاہوں کا کیا کردار ہے، بے شک خانقاہوں کا کیا کردار ہے۔ میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں میرے جذبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، بے شک۔ ناموس رسالت کی بات اور خانقاہوں کی بات۔ ہم دونوں کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ جو میرے ذہن میں باتیں آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی وقار، اگر میں گفتگو شروع کروں خانقاہ سے، خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ خانقاہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو الگ اور معنوں میں بھی پکارا جاتا ہے، زاویہ، دائرہ، یعنی صوفی بزرگوں نے اخلاق اور تربیت سکھانے کے لیے جو جگہ خاص کی تھی اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور خانقاہ کے بہت سارے اصول ہوا کرتے، بہت سارے اصول ہیں، خانقاہ میں آنے والے کے لیے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، سب کے لیے اصول ہوا کرتے بے تھے، شک بے شک۔ اور اسی کے لیے بزرگان دین نے بڑے بڑے اشعار بھی لکھے ہیں۔ جو مے کا ذکر آتا ہے، شراب کا ذکر اشعار میں، وہ یہ اسپرٹ اور دھت والی شراب نہیں ہے، بلکہ خانقاہ میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اب حیرت ہوگی کہ اگر خانقاہ شراب پلاتی تھی تو پھر تو یہ تو شریعت سے ہٹی ہوئی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، شراب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں؟ شراب پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی کہ اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا، پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا۔ خانقاہوں کا
جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا. اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں. میرے عزیزو، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں. اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے. بے شک بے شک. جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے. اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے. اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں، پوری کتاب، کہ خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے. جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے. یہ خانقاہ کا اصول ہوتا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی ہوگی، سلسلہ ہے، مضبوط ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے. پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا. پیر یہ نہیں کہتا. پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں. یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی. سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے. بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے. شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ شیشے پر جو اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا ہے. وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے. میرے عزیزو، خانقاہ کا وصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے. یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے. اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا. یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے. کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست آدمی ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں. ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس منبر پر بلاتے بھی نہیں، کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی نہیں. لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے، جس آستانے پر بیٹھے ہیں اسی آستانے کی ایک مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں.
محبوب الہی نظام الدین اولیاء. دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے. آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے, حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی. یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی. پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے, حضرت ابو علی شاہ قلندر, ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے. امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے, بڑے چہیتے مریدوں میں سے. ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا. مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. یہ ہر ہفتے کی بات تھی, غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ. اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے, توجہ چاہتا ہوں, جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ, جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو. سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے تھے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے, اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم نے سنا امیر خسرو بھی گئے ہیں, مرید تو محبوب الہی کے ہیں, محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی. سبحان اللہ. لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا, ایک ہی زمانہ ہے محبوب الہی کا بھی, ابو علی شاہ قلندر کا بھی. ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا. وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا تو نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا, غم میں آ گئے. ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے. ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں, مغموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا. آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں, عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے. محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور, آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا. محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا. امیر خسرو نے کہا حضور دل کی حالات آپ بہتر جانتے ہیں, میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا, اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ خاطر ہو گیا, پھر سے جا اس دربار, واہ واہ, پھر جانا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا, خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا. امیر خسرو انتظار کرتے رہے. وہ دن آیا جب ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. گئے دربار میں بیٹھے, بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا, لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزوں, امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا, بہت سارے اولیاء وہاں تھے. میں ادب سے بڑھ کر گیا, عالم کشف کی بات ہے یہ,
عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھ. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں 2 بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا. کہاں دیکھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا تھا. لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزو, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ. یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے مریدین میں. عزیزان گرامی وقار, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, ان خانقاہوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین, آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور صندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہمارے اولیاء کرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, صندل بھی ہوں گے, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے. لیکن کل یہی نہیں, کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزو, محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے, ملتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کا عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک محبوب الہی کی بارگاہ میں اسے آنا ہوا تو شاہانہ سطوت کے ساتھ نہیں,
کمبل اوڑھ کر گدڑی پہن کر کے محبوب الہی کے ہاں آیا. تب محبوب الہی نے ملاقات فرمائی. اور اسی کو دیکھ کر کے ایک اور بادشاہ تھا, محبوب الہی کے آستانے پر آنے کی بڑی خواہش تھی, آپ نے منع فرما دیا. پہلے اس نے اپنے دربار میں بلایا, آپ نہیں گئے. پھر اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا ہم خود آ جائیں گے, آپ نے کہا اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر اس نے ایک بار بڑے پیسے والا, بڑے خزانوں کا مالک, بڑی شاہانہ سطوت رکھنے والا, چوری چھپے بارگاہ محبوب الہی میں آنے کے لیے اس نے بھیس بدل لیا اور چند سپاہیوں اور وزیروں کو لے کر اچانک آ گیا. لیکن اللہ والے تھے, محبوب الہی نے پہلے ہی سے پہرا بٹھا دیا تھا, دروازے بند کر رکھے تھے کہ میرے دربار پر دولت آنے نہ پائے, بند کر دیے تھے. اور جب وہ بادشاہ قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں اور پہرے دار لگے ہیں, تو اس نے اپنے قاصد سے یہ کہلوا بھیجا کہ کہتے تو اللہ والے ہیں, کہتے تو صوفی ہیں, اپنے آپ کو درویش, لیکن اتنی پہرے داری کی کیا ضرورت ہے جیسے بادشاہوں کی پہرے داری ہوتی ہے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. محبوب الہی نے کہا کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں, درویش بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, لیکن پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. اتنا ہی جملہ آپ نے فرمایا. میرے عزیزو, یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو آستانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولتوں کی ریل پیل کے لیے نہیں تھے, یہ دلوں کے تزکیے کے لیے تھے. یہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا جام پلانے کے لیے تھے. اور آج بھی الحمدللہ جو دل کی حضوری کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے. آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبوب الہی کا آستانہ, خواجہ قطب صاحب کا آستانہ, غریب نواز کا آستانہ اس لیے ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے, یہاں آ کر کے مانگ لوں گا, بزنس چلنے لگ جائے گا, بچے نہیں ہیں اولاد مانگ لوں گا, شادی نہیں ہو رہی ہے بیوی کے لیے درخواست لگا دوں گا, ماں باپ بیمار ہیں عرضی لگا دوں گا, یہی سب تمہاری خواہشیں ہیں. عزیزان گرامی, یہ اولیاء کاملین کے آستانے اس لیے ہیں کہ کبھی تم ان کے آستانوں پر آ کر یہ مانگو کہ دنیا تو اللہ دے ہی دے گا, یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں. محبوب الہی آپ کے آستانے پر اس لیے آیا ہو کہ جو دل کی چمک اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اس دل کی چمک کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. کیا بات ہے, واہ. جو تقویٰ و طہارت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی وہ تقویٰ و طہارت کی جھلک ہمیں مل جائے. مانگو تو یہ مانگو ان آستانوں پر, صرف دنیا مانگتے ہو, صرف اپنی خواہشات جو دنیا کی ہے بس وہی مانگتے ہو. اللہ والوں کے آستانے پر یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے, ہمیں ایمان کی طاقت عطا کر دے. میں چند باتیں یہ عرض کر کے آپ کو آگے لے جاتا ہوں. میں اپنے اس اسلوب پر آنا چاہتا ہوں جو ان خانقاہوں کا کردار تھا, حضور پاک کی عزت کی حفاظت, عزت کی حفاظت. میرے عزیزو, محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ, ملک الشعراء طوطی ہند کا آستانہ, بلکہ ہندوستان کے شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے یہ صدیوں پرانے صوفیاء کاملین جو آرام کر رہے ہیں, ان کی تاریخ کو اٹھا کر اجاگر کیا جائے. ان سب کا ایک مشن تھا جو سب سے اہم تھا, ایک مشن جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. تصوف کے نام پر آج پردہ ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو کھل کر کے بتاتا ہوں, ان سب کا ایک مشن تھا, بہت ہی اعلیٰ مشن تھا. غریب نواز سے لے کر صابر کلیری تک, یا پھر محبوب الہی سے لے کر ہندوستان بھر میں موجود تمام اولیاء, خواجہ نصیر الدین ہو کہ خواجہ بندہ نواز ہو, ان سب کا جو اہم مشن تھا وہ کیا تھا کہ اس پوری قوم مسلم کو عاشق رسول بنایا جائے. سبحان اللہ, یہ مشن سب سے اعلیٰ تھا. اور یہ اولیاء اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے, وہ کس چیز کو, کہ اگر تمہارا قدم ذرا برابر بھی شریعت سے ہٹا دیکھتے تو وہ ناراض ہوتے تھے. بعض لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ تصوف صوفیہ کے آستانے ایک الگ ہیں, کہ یہاں صرف ڈھول باجے ہوں گے تو تصوف ہوگا. یہاں تصوف کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ بے عملی کو تصوف کہا جاتا ہے,
नमाज के तर्क करने को तसव्वुफ कहा जाता है? नहीं मेरे अजीजों, इन औलिया का जो उसूल था वो ये था कि शरीयत पर जो कायम रहा वही हकीकी सूफी है। क्या बात है। हकीकी सूफी वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर अगर कोई सूफी बनने की कोशिश करता है वो सूफी नहीं, कूफी है। हुजूर पाक के तरीके को छोड़कर कोई सूफी नहीं होगा। और यही नामूस रिसालत है, हुजूर के तरीके की हिफाजत करना, यही नामूस रिसालत। बेशक बेशक। सैयदना जुनैद बगदादी को सुना है? सैयदुत ताइफा, औलिया इकराम के सरदार अपने वक्त के, और करामतों में इतने मशहूर थे कि लोग दूर दराज से उनकी करामतें देखने आते। एक शख्स आया आपके घर पर मेहमान बन करके ठहरा, वो करामत देखना चाहता था। आप भी करामत देखना चाहते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि हम भी औलिया इकराम की करामत देखें। और तुम्हारे जहन में करामत का जो क्राइटेरिया बैठा हुआ है, इमेज बैठी हुई है, वो क्या है? करामत का मतलब यह है कि अभी यहां बैठे हैं तो हवा में उड़ के दिखा दे, ठोकर मारे तो सोने का सिक्का निकल आ जाए, पानी पर चल करके दिखा दे। इनको तुम करामतें समझते हो। मेरे अजीजों, करामतें ऐसी हुई हैं, लेकिन ऐसे काम तो जादूगर भी कर सकता है, शौबदाबाज भी कर सकता है, नजरबंदी की जा सकती है। मैं हजरत जुनैद बगदादी के पास एक मुरीद आया और रहा 8 दिन तक। वो देखना चाहता था कुछ करामत देखूं जुनैद बगदादी की। 8 दिन तक कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा लोग ऐसी अफवाह उड़ाए, बड़े करामत वाले, बड़ी करामत वाले। अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकलने लगा। आपने पूछा मियां आए थे, क्यों आए थे? 8 दिन रहे, कुछ मकसद भी नहीं बयान किया। उसने कहा साफ कह देता हूं, मैं आया था आपकी करामतों का शोहरा सुन करके, सुना था कि आप बड़े बाकरामत बुजुर्ग हैं, मैं चाहता था अपनी आंखों से एक आध करामत देख लूं। जुनैद बगदादी ने पूछा तो क्या फिर कोई करामत नहीं दिखी 8 दिन में? उसने कहा नहीं, कुछ भी नजर नहीं आया। आपने उसको बिठाया, मोहब्बत से पूछा, ऐ अजीज, तूने मेरी सुबह भी देखी, दोपहर भी, शाम भी? कहा हाँ, मैंने आपकी रातें भी देखी, सारे लम्हात देख लिए। 8 दिन मुसलसल आपके पीछे था। जुनैद बगदादी कहते हैं इतने लम्हात जो तूने देखा मेरे 8 दिन, क्या तूने मुझे रसूल पाक की सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते देखा? वाह 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 वाह। उस मुरीद से पूछा तो उसने कहा हुजूर ये बात तो मैंने नोट किया है, आपका एक काम भी शरीयत से हटकर, मेरे मुस्तफा की सुन्नत से हटकर देखा ही नहीं। सोते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब में रसूल पाक की सुन्नतें झलकती हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने मुस्कुरा कर कहा, ए अजीज, और कौन सी करामत ढूंढ रहा था? हुजूर पाक की सुन्नतों पर अमल कर लेना ये सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। मेरे अजीजों, हुजूर को छोड़ करके तुम अगर करामतें ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है कभी जादूगरों के हत्थे चढ़ जाओ, कोई भी तुम्हें फांस सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अच्छा ये बात मैं औलिया इकराम के वसातत से कहूंगा कि उनके यहाँ मेयार क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे बड़ा मेयार। हजरत गौसे पाक से बड़ा कौन है? औलिया कामिलीन में वो कुतुबुल अक़ताब हैं, फर्दुल अफराद हैं, और उनके मुतालिक हमें क्या बताने की जरूरत है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जानते हैं, बगदाद में एक बार ये बात मशहूर हो गई कि दरियाए दजला के किनारे अल्लाह के एक वली आए, बड़े इबादत गुजार है, लोग देखने के लिए उनके पीछे हुजूम लगा दिए। ये वो जमाना था जब सरकार गौसे पाक भी बगदाद में मौजूद थे। आपको जब ये इत्तला दी गई कि दरियाए दजला के किनारे एक अल्लाह के वली आए, इबादत कर रहे हैं, आप भी अपना मुसल्ला लेकर के चल पड़े कि चलता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं भी मुलाकात करूंगा। खुद गौस, खुद कुतुबुल अक़ताब। लेकिन जब आपको खबर दी गई कि एक अल्लाह का वली आया है, उससे मिलने के लिए आप अपनी खानका से चल पड़े। जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचे
تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو کئی دنوں سے وہاں عبادت میں تھے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جا چکے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں پہنچے، وہ اللہ کے ولی پہلے چلے گئے۔ حضرت غوث پاک فرماتے مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکا، میں ملاقات نہیں کر سکا، لوگوں کا ہجوم ویسے ہی وہاں پر موجود تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ اللہ کے ولی عبادت کہاں کرتے تھے، وہ کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے قریب لا کر کے غوث پاک کو بتایا، دیکھیے دریا دجلہ کے کنارے جو ریتی پڑی ہے، اس ریت پر ہی وہ اپنی نماز پڑھتے تھے، ریت جو جمی ہوئی تھی اس پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ غوث پاک قریب آئے تو دیکھا سجدے کے اور انگلیوں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے، انگلیوں کے نشانات ابھی موجود تھے۔ غوث پاک قریب جا کر دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں، پیروں کے نشانات بھی ہیں۔ ریت پر جب کوئی ہاتھ پیر رکھے گا تو نشانات تو آئیں گے۔ آپ اس کے بعد دیکھ کر غور سے پھر کہتے ہیں اے لوگوں تم دھوکے میں پڑ گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں جھوٹا آدمی تھا۔ غوث پاک نے ملاقات ہی نہیں کی، لیکن کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے تم لوگ دھوکا کھا گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر آپ نے ان سے ملاقات بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے ولی، آپ نے کیسے کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، غوث پاک کی بارگاہ میں معیار کیا تھا، کسوٹی کیا تھی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی نمازوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں، جس کو تم اللہ کا ولی کہہ رہے ہو جب وہ سجدے میں جاتا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں، یہ دیکھ رہے ہو، یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی پورے نشانات دکھ رہے ہیں۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں سجدے میں جمی ہوئی ہوتی تھی، نبی پاک کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی، اور جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کی انگلیاں تو پوری کھلی ہوئی دکھتی ہیں۔ جو میرے نبی کی ایک سنت چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے۔ تم کسی کو بھی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ کا ولی ہو گیا؟ میرے عزیزوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک کا عاشق ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جو فدا ہو گیا، اپنے آپ کو فنا کیا، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے ولی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ طریقت کا ایک الگ علم ہے، اس سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں شریعت کی بات نہیں ہوتی، رسول کی بات نہیں ہوتی، خام خیالی میں ہو، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا اگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تمہیں، اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، اسے ذکر حق نہیں کہا جائے گا، یہ تو جہنم کی چابی ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر تم ذکر کرنا چاہو گے نہیں مکمل ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، قلندر لاہوری کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہاں، اولیاء کاملین کا جو اصول تھا، خانقاہوں کا اصول تھا، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضور کا دیوانہ بناتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ کرام پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہے، سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے، زندیق ہے، ہو ہی نہیں سکتا
کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے. میں ایک بہت لگتی ہوئی بات بتا دیتا ہوں. آج میں دلی میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہندوستان میں حضور پاک کی حدیثوں کی اشاعت کرنے والے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن سے سب کی سند چلتی ہے، سب کی سندات چلتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینے سے چل کر آئے تھے ہندوستان، اور ان کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایسے رہتے تھے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری، اور جب حاضری دیتے تو اس وقت تک ہٹتے نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہر دن رات کو. اور آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ عبدالحق تم ہند چلے جاؤ اور حدیث کی اشاعت کرو. حضور کے فرمان پر ہندوستان آئے، لیکن حضور سے ایک عہد کر کے آئے تھے کہ آقا جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی رہوں گا تو آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. شیخ عبدالحق یہاں آئے، دلی میں رہتے تھے. اب سنو، آپ علم حدیث کی اشاعت کر رہے تھے، شاگردوں کی کثرت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. خانقاہ اگر اس کو کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ اصل خانقاہ کیا ہے، اور خانقاہ نہیں تو پھر خامخواہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے میں نے ایک خامخواہ کو دیکھا، خانقاہ نہیں. یا سمجھ لیجئے خانقاہ تھی، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے تھے، وہ صحیح تھے، ان کے مریدین کا حلقہ تھا، اور اتنے با کمال بزرگ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی ان کی خانقاہ میں گیا، مریدین وہاں پر مچل رہے تھے، وجد میں تھے، اور جب میں بیٹھا تو انہوں نے میرے گھر کے حالات سنا دیے، میرے گھر کے حالات سنا دیے. شربت والے بعد میں بانٹ لیں، آپ کو بھی سننا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، توجہ چاہتا ہوں. ہم یہاں پر محبوب الہی کا شربت پینے آئے ہیں، تھوڑی دیر وہ شربت پی لیں گے. بے شک بے شک. اگر آپ کو یہ شربت چاہیے تو سنیں، وہ شربت چاہیے تو میں بند کرتا ہوں. وہ تھوڑی دیر حلق تمہارا ترک کرے گا، لیکن یہ جو شربت پیو گے انشاءاللہ قبر بھی روشن کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس خانقاہ میں گئے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریدین کا حلقہ ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. لیکن سنیے، شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بیٹھا میرے گھر کے حالات بھی پیر صاحب نے سنا دیے. شیخ عبدالحق تمہارے گھر میں کیا کیا چلتا ہے، اب بتاؤ تمہارے دل کے حالات اگر کوئی پڑھ کے سنائے تو کتنا پہنچا ہوا ہوگا، کتنا پہنچا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی دل سے عقیدت مند ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب کے بغل میں ایک مٹی کا مٹکا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی، اور مٹکے سے انڈیل انڈیل کر کے پیالوں میں مریدوں کو شراب پلائی جا رہی تھی. کون سی شراب؟ یہ تصوف کی شراب نہیں، حقیقی یا تاریخ کی شراب جس سے نشہ آتا ہے. شراب سب پی رہے تھے، لیکن اس کو کہہ رہے تھے یہ جام معرفت ہے. سب پی رہے تھے، معرفت، بڑی بدبو آ رہی تھی لیکن پی رہے تھے سب. اس بزرگ نے مٹکے میں سے ایک پیالے میں شراب انڈیل کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی دیا، کہا کہ آپ بھی پی لو. توجہ چاہتا ہوں، اصل خانقاہ، اصل مرشد، اصل پیر کون ہوتا ہے؟ وہ بزرگ تھے، مرید پی بھی رہے تھے، اور پہنچے ہوئے بزرگ جو دلوں کے حالات جانتے ہیں اب شراب پینے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہا آپ بھی پی لو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. آپ نے سختی دکھائی، میں رسول پاک کی شریعت کا محافظ ہوں، میں ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. تو جانتے ہیں پیر صاحب نے کیا کہا؟
कहा अब्दुल हक पी लो, वरना रोजाना तुम हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते हो बंद करा दूंगा। अल्लाह, रोजाना जो तुम हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हो बंद करा दूंगा। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। इम्तिहान की घड़ी है अजीजों, एक तरफ शराब है और एक तरफ पीर अपने हालात भी बता रहा है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का ये राज था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि वो रोजाना हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अब कश्मकश में पड़ गए कि करूं तो क्या करूं, शराब पी लूं, हो सकता है ये शराब ना हो लेकिन बदबू आ रही है, और एक तरफ हुजूर की हाजिरी के बारे में ये कह रहे हैं, इनको तो पता है। फिर इस कश्मकश में रहे, कश्मकश में रहे, फिर उसके बाद अचानक अपने हाथ झटक करके उठ गए। कहा मैं बाद में देख लूंगा लेकिन अपने नबी की शरीयत से गद्दारी नहीं करूंगा। वाह 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 वाह, मैं गद्दारी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मुस्तफा ने जिसको हराम कहा वो कयामत तक के लिए हराम, बेशक बेशक, न तुम्हारे लिए हलाल न मेरे लिए हलाल। अब पता नहीं तुम क्या पिला रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। फिर पीर साहब ने गरज करके कहा जाओ मैं देख लेता हूं, फिर तुम्हारी हाजिरी मैं बंद करा के रहूंगा। इतनी सख्त बहस हुई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं इसी कश्मकश में उठ करके चला आया और आज के दिन का काम भी नहीं हुआ, शाम में मैं आया और मेरे मामूल के मुताबिक रात को जब मैं मुराकबे में बैठता था और हुजूर की बारगाह की हाजिरी करता था, आज जब मैं मुराकबे में बैठा आंखें बंद किया, हुजूर की जालियों तक पहुंचा तो देखा कि वो पीर साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुझे नहीं जाने दूंगा, क्या बात है, वाह वाह, तुझे नहीं जाने दूंगा। अब बताओ मेरे अजीजों, शराब पियोगे या शरीयत छोड़ोगे, क्या करोगे। महबूब इलाही हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कैसा कड़ा इम्तिहान। कहा नहीं जाने दूंगा, जियारत होने नहीं दूंगा। थोड़ी देर तक शेख साहब कहते हैं मैं देखता रहा, उसके बाद फिर मैंने आंखें खोल दी। आज की रात बगैर जियारत के मैं सो गया। लेकिन एक आशिक के लिए अगर सबसे बड़ी तड़प की बात है तो नबी पाक की दूरी है, वो नबी पाक की दूरी है। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज ऐसियां या रसूल अल्लाह। शेख साहब कहते हैं कि दूसरे दिन मैं कोई काम न कर सका, रात भर की इन्हीं तफक्कुरात में खोया रहा। फिर मैं सोचा रात का इंतजार करता हूं, कल वसवसा होगा, मेरा दिल हाजिर नहीं हुआ होगा। दूसरे दिन फिर आप मुराकबे में गए और आज के दिन जब आंखें बंद किए तो हुजूर की जियारत की गरज से जैसे ही वो जालियों तक पहुंचे, फिर वो पीर साहब खड़े। कहा नहीं जाने दूंगा, तेरी जियारत होने नहीं दूंगा। आज भी नहीं हुई जियारत। तीसरे दिन शेख अब्दुल हक कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मामला, कि वापस जाऊं जंगल में पीर साहब से माफी मांग लूं, शराब पी लूं या क्या करूं। आज के दिन दिल कहता है, दिल ये कहता है, शेख अब्दुल हक कहते हैं अब्दुल हक तू जो जियारत करता है क्या वो तेरी अपनी नेकियों से करता है या अपनी ताकत से करता है। फिर आपके इश्क ने कहा कि नहीं अब्दुल हक, ना ये तेरी ताकत है ना ये तेरे आमाल है, बल्कि वो फजल करते हैं तो मैं जियारत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो फजल करते हैं। लिहाजा आज ये शिकायत इनसे उनसे करने की बजाय बराह रास्त हुजूर से ही कर दी जाए। आका आप ही फैसला करें, अगर ये पीर सच्चा है तो तुम्हारी शरीयत क्या है, और अगर शरीयत सही है तो ये पीर कौन है। हजरत शेख उस दिन, तीसरा दिन था, जलाल भरा हुआ था, रात का वक्त है। जैसे ही मुराकबे का वक्त आया आपने सोच लिया आज बारगाह मुस्तफा में सब कुछ कह जाना है, गम की बिपता भी सुनाना है और ये हो रहे हादसात की खबर भी देनी है। अब जब मुराकबे में आए तो कुछ नहीं कहा, सीधे बारगाह मुस्तफा में पुकारने लगे। कहा अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, आप फैसल हैं, अल्लाह ने आपको हकम बनाया है, मेरे और उस बुजुर्ग के दरमियान फैसला करे। तुम्हारी शरीयत सच्ची है तो फिर ये पीर कौन है, और अगर ये पीर सच्चा है तो तुम्हारी शरीयत का ये हलाल और हराम का मसला क्या है। अभी
شیخ عبدالحق محدث دہلوی روتے جا رہے تھے. یہ قضیہ بارگاہ رسالت مواب میں رکھے ہی تھے. اچانک قبر رسول سے آواز آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے, اے عبدالحق تو امتحان میں کامیاب ہے, میری شریعت سچی ہے, وہ پیر جھوٹا ہے. اخرج منی یا کلب, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. وہ پیر وہی کھڑا تھا, ابھی تک پیر وہی کھڑا تھا. حضور کے دربار سے آواز آئی, کتے ہمارے دربار سے نکل جا. حضرت شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اچانک پیر وہاں سے بھاگا, جالیوں کا پردہ ہٹا اور روئے آفتاب ہمیں نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی دنوں کے بعد حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اب دل کو قرار آیا, سکون ملا. میں نے نبی پاک کی شریعت کو چھوڑا نہیں. آزمائشیں ہو گئیں, امتحانات ہو گئے, اور مصطفیٰ نے مجھے اپنا چہرہ دکھائی دیا. اب شیخ صاحب کہتے ہیں دوسرے دن جب میں اٹھا تو خرامہ پورے گھر میں خوشبوؤں سے میرا مہک رہا تھا. حضور پاک کی زیارت کی خوشی تھی. میں نے سوچا اب پیر صاحب کی خبر بھی لے لیتے ہیں, اب جائیں گے پیر صاحب کی خبر بھی لے لیتے ہیں جو مجھے شراب پلا رہے تھے اور مجھے اور شراب پلا کر کے نشیڑی بنانا چاہ رہے تھے. گئے اپنے دو شاگردوں کے ساتھ. شیخ صاحب کہتے ہیں میں فوراً اس پیر صاحب کو دیکھنا چاہتا تھا, آج بھی شراب پلائے گا یا کچھ اور پلائے گا. گئے وہاں جا کر کے جنگل کے درمیان پہنچے تو وہ خانقاہ جو چند دنوں پہلے جہاں سے گزر رونقیں مریدین کا جم گھٹا, آج دیکھ رہے خانقاہ اجڑی ہوئی ہے, اس کے خیمے نکلے ہوئے ہیں اور مریدین کپڑے پھاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جا کر کے دیکھتے ہیں, کہا یہ کیا حشر ہے تمہارا, یہ سب کیا ہوا ہے, پیر صاحب کہاں ہیں؟ مریدین کہتے ہیں غضب ہو گیا. کل رات ہم اپنے پیر کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک ایک آواز آئی, نکل جا کتے. ہمارا پیر کتا بن گیا اور اسی خانقاہ سے نکل کر بھاگ گیا. تب شیخ عبدالحق نے فرمایا, اے لوگو تم جس کو پیر سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ ابلیس لعین تھا, وہ زندیق ابلیس لعین تھا. ابلیس ان لباسوں میں آتا ہے تمہارا ایمان خریدنے کے لیے, تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے, نبی پاک کی شریعت سے دور کرنے کے لیے. وہ کبھی پیر کا لباس, کبھی مولوی کا لباس, کبھی عالم کا لباس, کبھی ملا کا لباس, یہ سب لباسوں میں آتا ہے. لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے, 1000 لباس میں آئے فرق نہیں پڑتا, جو آئے گا اسے پرکھیں گے ہم تو قدم مصطفیٰ پر پرکھیں گے. سبحان اللہ. اگر نبی کی شریعت پر قائم ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے, اور نبی پاک کے قدم سے ہٹا ہے تو چاہے جتنا بلند امامہ رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو صوفیاء کرام کا مشرب کیا ہے, صوفیاء کرام کا مسلک کیا ہے. ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم سے بال برابر بھی نہیں ہٹتے تھے, ایک بال برابر بھی نہیں ہٹتے تھے. عزیزان گرامی وقار, ان کی ٹھوکروں میں دنیا پڑی رہتی, ان کے پاس کیا نہیں تھا, سب کچھ تھا, لیکن زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ جتنے رکھتے تھے اتنے ہی جتنے میرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے. ان کی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھری ہوئی ہیں. عزیزان گرامی, اولیاء کرام کے آستانوں پر آؤ تو ناموس رسالت کیا ہے, عشق رسول کیا ہے, یہ سیکھ کر کے جاؤ, یہ سیکھ کر کے جاؤ. اور میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بھی جو انفلوئنس, جو تاثیر خانقاہوں کی مسلمانوں کے دلوں پر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے, کسی اور کی نہیں. ہم جیسے 10 لوگ ہوں لیکن خانقاہ سے منسلک ایک فرد کی آواز وہ اثر رکھتی ہے, جس کو اگر محاورے میں کہا جائے تو یوں ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی.
بے شک بے شک بے شک 100 سنار کی 1 لوہار کی. لیکن ہو یہ رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا, بہت ہی میں کھل کر کے کہتا ہوں, مجھے معاف کریں, اس لیے کہ آج کے زمانے میں مجھے یہ خبر ملی, ایک صاحب نے کہا کہ یہاں پر کٹر جو آتنکواد ذہن رکھنے والی تنظیمیں ہیں, جو ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی امن کو اور فضا کو مقدر کر کے خراب کرنے کی کوششیں کرتی ہیں, چھپی ہوئی تنظیمیں, خاص طور پر جو RSS کا نظریہ لے کر کے چلتی ہیں, ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ خانقاہوں کو قریب کیا جائے, خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دوستی کی جائے, اس لیے کہ ان کو دوست بنا لو تو سارے مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی لوگ کافی ہیں, ان کا ایمان ختم کرنے کے لیے یہاں سے میسیجز دے دیے جائیں کافی ہے. یہ آج کی بات نہیں, ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. بڑوں کی اولاد کو دشمنان اسلام قریب کرتے تھے صرف اس لیے. تم کیا سمجھتے ہو محمد بن عبد الوہاب یہ کوئی عام آدمی تھا؟ کوئی عام آدمی تھا؟ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, اولیاء کاملین ہیں. اس کے باپ حضرت شیخ عبد الوہاب, اس کے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بڑے پائے کے علماء میں سے ہیں. لیکن ایسے خاندان کا ایک لڑکا کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو کیوں چڑھ گیا؟ اس لیے کہ ظالم دشمن یہ جانتا تھا کہ اس گھر کا ایک فرد لے لیا جائے اور مائنڈ سیٹ کر دیا جائے, یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے ایمان کو بدل سکتا ہے. اور بدل دیا ان لوگوں نے, بدل دیا. میرے عزیزوں, یہ تمام چیزیں آج سے نہیں برسوں سے ہوئی جا رہی ہیں. اس لیے خانقاہوں سے میں بڑے ادب سے کہوں گا, آپ کا ایک ایک بچہ پوری قوم کی امانت ہے. آپ کے گھر کا بچہ صرف اور صرف آپ کی 4 دیواری کا بچہ نہیں, بلکہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا کل وہ چل کر. اس لیے اس کے ذہن میں جانے والی ہر بات اور اس کے پیٹ میں اترنے والا ہر لقمہ ایسا ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کا عشق پلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہٹ کر کے نہیں. عزیزان گرامی, خانقاہوں میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سارے بچے آج بھی الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی آتا ہوں تو یہاں کے جو نوجوان خدام ہیں, اجمیر محلہ کے بھی بہت سارے خدام جو خاندان سے ہیں, نوجوان ہیں, بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ فقیر سے, سنتے بھی ہیں. اور کئی خانقاہوں کے سجادگان اور ان کی اولاد کو میں نے دیکھا. میرے عزیزو, تھوڑی سی بات اتنی ہے کہ ان کے ارد گرد منڈلانے والے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, کون لوگ زیادہ منڈلاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کبھی کبھار ایسے کیڑے آ جاتے ہیں جس کا اثر ان کے ذہنوں پر آ جاتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر کے ایک پری پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیڑے آتے ہیں تاکہ ان خانقاہوں میں موجود ایک فرد بھی مل گیا تو ہزاروں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کافی ہو جائے گا. سچی بات. ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اپنے گھر کا مولوی بنا کر کے اتارنے میں اتنا کام نہیں ہوگا جتنا ایک خانقاہ کے فرد کو لے کر کے کام کیا جا سکتا. بے شک بے شک حق ہے. اور دشمن اس بات پر لگا ہوا ہے میرے عزیزوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صرف اس بات پر کریں. آج جتنے پیران نظام ہیں اس بات پر کریں کہ بیٹا تم کو دنیا جو پہچانتی ہے تمہارے باپ کے نام سے نہیں, رسول اللہ کی آل ہونے سے پہچان. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کے نام سے پہچانتی ہے. لہذا اتنا بھرم ضرور رکھ لینا کہ دنیا کہیں بھی کسی راستے پر چلے لیکن تیرا راستہ تو صرف مدینے کا راستہ ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نانا اپنے باپ کی جو وراثت تجھے ملی ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں, حضور کے کردار ہے. بے شک. اور کاش آج یہ لوگ علم اٹھا لیں
इन खानकाहों में बैठे हुए जितने भी सज्जादगान हैं, गद्दी नशीनान हैं या इनकी औलाद है, मेरे अजीजों ऐसा नहीं है कि ये चुप है, खामोश हैं, अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक सब कर रहे हैं। सादात भी हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ ये नहीं है कि कोई 4-5 लोग ही मिलकर के सारी तंजीमें चला रहे। इन खानकाहों में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे अहले दिल हजरात को मैंने देखा है जो दिल में दर्द रखते हैं उम्मत का और काम करना चाहते हैं। बस मैं ये फकीर आज यहां इतना वाज़ेह कर देना चाहूंगा, जिस दिन इनका एक बच्चा भी खड़ा होगा नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, उसकी जूतियां उठाने के लिए मुझ जैसा फकीर हमेशा हाजिर रहेगा। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। इसलिए कि मेरे अजीजों, ये हमारा वरसा है, यहां से दिल धोए जाते हैं, दिल मोड़े जाते हैं, और यहां से आज का पैगाम जाना बहुत जरूरी है। महबूब इलाही के आस्ताने पर जो आज आप बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, ये उसी इनकलाब की कड़ी है और उसी का ये जीना है। वरना उर्सों में या जलसों में इस तरह की गुफ्तगू सुनने के लोग आदी नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि नहीं, उर्स एक अलग तकरीब का नाम है, जलसा एक अलग तकरीब का नाम है। काबिले सद मुबारकबाद है सैयद फरीद निजामी साहब, जिन्होंने आस्ताने पर लोगों को जमा करके मुझे पैगाम देने का हुक्म भी दिया। तो ये हुक्म दिया है कि आने वाले लोगों को ये बताएं कि खानकाहों का किरदार हुजूर की इज्जत के लिए क्या होना चाहिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असल काम था जो खानका का, उसे जिंदा किया जा रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके इकबाल बुलंद करे, और इंशाअल्लाह उल अजीज ये लहर चलेगी और हर खानका इस पर काम करेगी। इसलिए कि कोई खानका अपने दम पर नहीं है, जो भी खानका जमीन पर है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वाह बेशक। अगर नबी पाक की निस्बत नहीं है तो कोई खानका नहीं, सब खामका है। इतनी बात याद रख ले, सारी खानकाहों को जो फैज है वो मेरे मुस्तफा करीम के दरियाए फैज से है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। पता है आला हज़रत का ये शेर मतलब क्या है कि लोग, अगर तुम ये समझते हो कि ये खानका या तसव्वुफ के जो भी ज़ाविये हैं ये सीधे अल्लाह तक पहुंचा देंगे, नहीं मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफ़ा तक ये पहुंचाएंगे। इसलिए कि खुदा का जो दरवाजा है वो मुस्तफ़ा के शहर से होकर जाएगा। वाह बेशक। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर मकर का मतलब क्या है? मफर का मतलब होता है भागने की जगह, मकर का मतलब होता है ठहरने की जगह। नबी पाक को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। और हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से एक पाखंडी जगह जगह घूम रहा है, भाग रहा है, फिर रहा है। जिसको हमने ललकार करके बुलाया था, आ जाओ मैदान में, देखते हैं मेरे मुस्तफा के गुलामों में अभी कितना ईमान बाकी है। हम इस बात को, मेरे नारे तकबीर, ये बात, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत। मैं ये बात अपने फख्र के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ऐसे गुस्ताखों को चैलेंज करने के लिए कोई इतनी बड़ी शख्सियत का होना भी जरूरी नहीं, बल्कि हमारे घरों में पलने वाला छोटा बच्चा भी हर गुस्ताखे रसूल को ललकार सकता है। इसलिए कि हमारा माहौल ये है, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात से हैं, और हमारा मामूल ये है, हमारी माएं जब दूध पिलाती हैं तो साथ में इश्क रसूल भी पिलाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी माएं नहीं पिलाती हैं उनसे मेरा खिताब भी नहीं है, जिनकी माएं नहीं पिलाती हैं, कुछ और पिलाती है, उनसे मेरा खिताब भी नहीं, उनको मैं बयान भी नहीं कर रहा हूं। मैं उनको बयान कर रहा हूं जो अपनी मां के दूध के साथ इश्क रसूल भी पी के आए हैं। सुभान अल्लाह। मैं बात ये कह रहा था, हुजूर की गुस्ताखी करके अब भी हमने देखा है पाखंडियों को गुफा दर गुफा भागते हुए, छुपने के लिए सर तलाश करते हुए। लेकिन एक बात याद रखना, नहीं कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। न भागने की जगह मिलेगी, न ठहरने की जगह मिलेगी। बिहम्दी ताला मुझ फकीर को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है कि मैं
آج بھی اسی طرح صحیح سلامت تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. یہ جو بھی محبت آپ مجھے دے رہے ہیں یا اس خانقاہ کے اس منبر پر مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ میری ٹوپی اور جبے کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا ہے, بلکہ مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. کیا بات, کیا بات, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک کر کے تو دیکھو, دنیا تمہارا دام نہیں طے کر پائے گی, تمہارا مول تمہاری قیمت نہیں لگا پائے گی. اس لیے کہ فخر میں پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اچھا آپ کے ناز و انداز تو میں بتا دوں, ایسے حالات میں آپ جی رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا طبقہ تمہیں قتل کرنے کے روز و شب منصوبے بنا رہا ہے یا نہیں ہے؟ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, ہوا میں نہیں باتیں کر رہا ہوں, حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں. روز و شب رات میں دن میں منصوبے بنائے جاتے ہیں, ساری لومڑیاں بیٹھتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں اتنوں کو ماریں گے اتنوں کو ماریں گے. میرے عزیزو حالات ایسے کہ تمہارا کوئی آسرا نظر نہیں آتا, کوئی سہارا نظر نہیں آتا, اس کے بعد بھی جینے کے یہ ٹھاٹ یہ انداز کہاں سے آئے؟ ہر جگہ تمہیں سہارا کوئی نظر نہیں آتا, نہ تمہارے پاس حکومت, نہ تمہارے پاس اقتدار, نہ تمہارے پاس سیاست, نہ تمہارے پاس قیادت, کچھ نہیں. ایجوکیشن میں بھی زیرو ہو گئے, مال و دولت میں بھی پیچھے ہو گئے, اقتدار میں مناصب میں بھی پیچھے ہو گئے. لیکن پھر بھی جس مجمع میں جاتا ہوں تو یہ ہلچل, یہ چہروں کی مسکراہٹ, یہ ہاتھوں کا لہرانا, یہ ساری رونقیں یہ کیوں آئی ہے تمہاری؟ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. حضور کے دربار میں بکنے کے لیے مت پوچھنا کہ میں ان کا غلام بنوں گا تو مجھے کیا کیا ملے گا, کیا کیا ملے گا, کیا مجھے عزت ملے گی, مجھے منصب ملے گا, شہرت ملے گی, یہ سب چیزیں کچھ مت پوچھو. شاعر کہتا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے کہ بلال حبشی نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا. میرے آقا مولا نے چند ہی سالوں کے بعد اس حبشی غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا, کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. عزیزان گرام وقار, اولیاء کاملین کا اور ان خانقاہوں کا جو سب سے بڑا کردار تھا وہ یہی تھا کہ تم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسے آ جاؤ, ایسے آ جاؤ کہ تمہارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے. توجہ اولیاء کرام کے وقت ہو گیا ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اس بات کو توجہ سے سنیں, ان خانقاہوں کا جو اہم میسج تھا, میری تقریر کا خلاصہ بھی یہی ہے, خلاصہ بھی یہی ہے. ان کا جو میسج تھا وہ یہ ہے کہ تمہارا زندگی بھر کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے, دوپہر میں ہرا پٹا, شام میں لال پٹا, اور پھر رات کے وقت زعفرانی پٹا, پارٹیاں بدل بدل کر کے کب تک جے 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 کرتے رہو گے؟ تم کس کے ہو پہچان لو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میرے عزیزو, خانقاہوں کا جو کردار ہے وہ یہی ہے, حب رسول صرف سکھایا نہیں پلایا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں صرف ایسے نہیں کہ نقش ہو بلکہ بٹھا دیا جائے. اس لیے میں آج یہی پیغام دینا چاہوں گا, پیران اعظام, مرشدان اعظام, مشائخ, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے اور ان کے سائے کو دراز فرمائے.
لیکن میں نے پیر ایسے بھی دیکھے. تاریخ میں ایک پیر وہ بھی ملتا ہے, تاریخ میں ایک پیر ایسا ملتا ہے جس کو ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ ابراہیم بن ادھم تھے. ابراہیم بن ادھم, بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آنے والا, سلطنت کے تخت کو چھوڑ کر کے آنے والا وہ اللہ والا. ایک مرید تھا بس ابراہیم بن ادھم کا, ایک مرید. اور اس مرید کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ بیمار ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا. گاؤں میں رہتا تھا. ابراہیم بن ادھم اس کی دیکھ بھال کے لیے تھے ہمیشہ. یہاں تک کہ میرے عزیزو, اس مرید کی غریبی کا حال یہ تھا کہ اس کو علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں تھے, اور سارا خرچہ ابراہیم بن ادھم کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ خرچ کرتے 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 ابراہیم بن ادھم کا بھی پیسہ پورا ختم ہو گیا, مرید کا علاج کرانے کے لیے, اپنا نہیں. پھر گاؤں میں رہنے والا وہ مرید ایسا بیمار کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا. شہر وہاں سے تقریباً 30 میل دور, 45 کلومیٹر دور. ابراہیم بن ادھم کے پاس پیسے بھی نہیں, صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا. آپ اپنے مرید سے کہتے ہیں میں تیرے علاج کا انتظام کرتا ہوں, اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہوں, اس کے پیسے جو آئیں گے وہ تیرا علاج کروں گا. مرید رو کر کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک ہی تو گھوڑا رہ گیا, اس کو بھی اگر بیچ دیا آپ نے تو سواری کیسے کریں گے, اور میں تو ایسا بیمار کہ اٹھ پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, شہر تک جائیں گے کیسے. جانتے ہو میرے عزیزو, ابراہیم بن ادھم نے کہا اے میرے مرید غم کس بات کا کرتا ہے, میں یہ گھوڑا بیچ دوں گا, پیسے آئیں گے, لیکن تجھے میں اپنی گردن پر سوار کر کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر. گھوڑا بیچ کر کے آئے اور اپنے اس بیمار مرید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 45 کلومیٹر کا سفر کیا. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء کاملین نے یہ ہمیں جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت, مخلوق کی خدمت. اس لیے آج بھی آستانوں پر کچھ باقیات موجود ہیں. ہر درگاہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو لنگر ضرور ملے گا آپ کو. یہ لنگر انہی اولیاء کا قائم کیا ہوا ہے. غوث پاک کا دربار, غریب نواز کا دربار, محبوب الہی کا دربار, لنگر چلتے رہتے. کھانا یہاں پر مسافر خانے ہوا کرتے تھے, مسجد بھی ہوا کرتی اور مدرسہ بھی ہوا کرتا. یہ ساری چیزیں خانقاہ میں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہاں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے, اور اسی لیے ساری چیزیں ہوا کرتی. حضرت صابر کلیری بابا فرید کی بارگاہ میں 12 سال تک لنگر بانٹنے کے لیے خدمت پر مامور تھے. لنگر کھانے کا انتظام پورا حضرت صابر پاک کے پاس تھا. 12 سال کے بعد ایک دن حضرت بابا فرید نے بلایا, دیکھا تو ہڈیاں نکل گئی ہیں, گلے کی بھی اور سینے کی بھی ہڈیاں دکھ رہی ہیں, ایسا کمزور ہو گئے تھے. صابر پاک کی ماں جو بابا فرید کی بہن تھی, وہ آ کر کہتی ہیں اپنے بھائی سے میں تو تیرے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی, میرے بیٹے کی تو ہڈیاں نکل آئی باہر. بابا فرید نے کہا میں تو اس کو پورا لنگر کھانا ہی دے دیا تھا, اسی کے ہاتھ میں تھا سارا کھانا پینا سب کچھ. بلایا گیا صابر پاک کو تو بابا فرید کہتے یہ تیری حالت ایسی کیسی ہو گئی؟ صابر پاک کہتے ہیں بابا فرید سے کہ حضور والا آپ نے تقسیم کرنے کے لیے رکھا تھا, کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا. میں نے 12 سال صرف تقسیم ہی کیا, لنگر کھانے سے ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا. اولیاء کا مشرب یہ تھا, ان کا مسلک یہ تھا, یعنی دنیا داری اور دنیا کی ہوس اور دنیا طلبی میں نہیں تھے. بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خانقاہوں کو متہم نہ کرے. آج کا ایک طبقہ ایسا ہے, ایسی ایک جنریشن آئی ہوئی ہے جو صرف اور صرف گوگل کی شاگرد ہے. ہاں ان کو سارا دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے,
اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے، خانقاہوں کو لے کر کے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہیں، خرافات ہیں۔ میرے عزیزو، یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے، ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے تھے، شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے۔ یہ ایسے پلر ہیں دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں بھی انہی خانقاہوں نے دین کے اس ستون کو سنبھالا ہے۔ آج مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ مجددیہ۔ لیکن میرے عزیزو، تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی، کوئی الیکشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں۔ لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی نام سے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین ہونا چاہیے، نیا دین۔ علماء کیا کریں؟ اس وقت جو مولانا، علماء، مولوی تھے کیا کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن جانتے ہو باقی باللہ کا پروردہ وہی مجدد کھڑا ہوا تھا، احمد فاروقی سر ہندی۔ انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا، نہ شاہانہ سطوت کو دیکھا، بلکہ اعلاناً کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین۔ بے شک بے شک۔ اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا، گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے، اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے، تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا۔ وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے، جام معرفت ہی پلا رہے تھے۔ یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے، بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے۔ بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کے آستانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے، دین کی حفاظت کے یہ کھمبے تھے، انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو، طریقت کو، معرفت کو، ان تمام اصول کو، روایات کو۔ آج آ کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی، محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی، لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا، وہ روشنائی کہیں ہوگی انہی خانقاہوں میں ہوگی۔ ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے، انہی کے پاس ملیں گے۔ ہماری روایات کے یہ امین ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے، 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ اب میں بڑے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ اب تمہیں کیا میں سناؤں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ مرید ہیں، آپ مرید ہیں، میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤ گے، یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو گے۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچائے گا، میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا، وہ تمہارا پیر بھی ہے۔ میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کی آج ذمہ داری دوہری نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، خانقاہوں کی طرف یہ تمنائیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائق، کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا۔ آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں۔ آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا، یہ اٹھ جائیں اور پھر لوگوں کی یہ جو
آنکھیں ترس رہی ہیں اس جواب کو دیکھنے کے لیے کہ ان برے حالات میں ہمارا کون ماوا و ملجا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا یہاں کے شہزادے بلکہ ہر خانقاہ کے شہزادے اٹھیں گے اور ہمارے اس دین پر آئے ہوئے ان مصیبتوں کا جواب بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا بارگاہوں سے، یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ علم دوست حضرات ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سجادہ اگر کوئی تھا تو وہ شہید کربلا امام حسین. بے شک بے شک. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ شک ہے کسی کو؟ دنیا کا، ارے جس کا باپ ولیوں کا سردار حیدر کرار، جس کی ماں خاتون جنت ہو اور جس کے نانا نبیوں کا سردار ہو، اس سے بڑا سجادہ کون ہے؟ لیکن دیکھیں جب دین پر کوئی آفت آئی تو وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر میدان میں اتر آیا تھا. بے شک بے شک. اتر آیا. حسین اعظم نے اپنا سر بھی کٹا دیا. یہ ایک عظیم میسج ہے کہ خانقاہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہر زمانے میں اگر اپنی قربانی دے گا تو شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دے گا. بے شک بے شک. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں. آج بھی ان آستانوں سے ہماری آس لگی ہے، وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا بے شک بے شک. انشاءاللہ العزیز. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اخیر میں ایک میسج یہ دے جانا چاہتا ہوں. مولانا جنید صاحب نے مجھے حکم بھی دیا کہ بارگاہ محبوب الہی کی وساطت سے یہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے، جامعہ محبوب الہی، جس میں حفظ و قرات کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دل باغ باغ ہوا، وہ بھی سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. آج یہ چھوٹا مدرسہ ہوگا، کل انشاءاللہ العزیز اس کی شاخیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ مجھے امید ہے کہ ہر جگہ سے خوشہ چین اور علم کے پیاسے اپنے تشنگان علوم یہاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے. ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کریں گے اور جب شام کو تھکان ہوگی تو محبوب الہی کے قدموں سے روحانی طاقت حاصل کریں گے. ان کے قدموں سے روحانی طاقت بھی حاصل کریں گے اور یہ روحانی طاقت اور شریعت کی طاقت کا سنگم بن کر جب یہاں سے ایک عالم نکلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.